رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتذرني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وجنب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام علیکم من اختار اللہ وتعذرنی ان اكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي امتي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء دعاء معا بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال نبي جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلى على فقال جبرائيل يا ربي أتعذرني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سارسا فقال الله نعم قد زنت لك فهبط من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على لا يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنه نعم قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال عليه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علی یا رسول اللہ اخبرنی ما جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي هو الذي بعثني بالحق النبي الصفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا محبنا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا فقال علي الزم والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي استفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيئتنا محبنا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا كشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي الزم والله فوزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی اجازت سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جو لوگ وہاں تھے ان کو بھیج دیں جو باہر بیٹھے ہیں. جو مومنین ابھی بھی باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے بستہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں. پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے اور آج ہم اس ادارے میں دو معصومین کی ولادت کا جشن کر رہے ہیں. ایک تو امام ہیں نویں امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، اور دوسرا معصوم طفل ہے اور جو 6 ماہ سے پہلے اس دنیا فانی سے شہید ہو کے گزر گیا. ہم دونوں کی یاد آج منا رہے ہیں. دونوں کی ولادت و سعادت کا موقع ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں محمد شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور کلام کا آغاز کریں. محمد شاہ صاحب اس کمیونٹی کے خاص طور سے بالٹیمور واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا کے بہت ہی خوبصورت نعت خوان ہیں. منقبت بھی بہت اچھی انداز سے پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کے بعد آپ خود بھی ان کی تعریف کریں گے اور جہاں سنیں گے ان سے اچھی طرح سے ملیں گے اور اہل بیت کی خدمت گزار ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں کہ محمد شاہ صاحب مولا علی مولا متقیان کے شان میں کلام پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات اللہ. بارے دیگر صلوات. جب بھی نام حیدر کرار لب پر آ گیا، جب بھی نام حیدر کرار لب پر آ گیا، یوں لگا شہر نجف سے، یوں لگا شہر نجف سے جام کوثر آ گیا، جب بھی نام حیدر کرار لب پر آ گیا، یوں لگا شہر نجف سے، یوں لگا شہر نجف سے جام کوثر آ گیا، جب بھی نام حیدر لے کے اپنی گود میں حیدر کو کہتے تھے نبی،
لے کے اپنی گود میں حیدر کو کہتے تھے نبی، لے کے اپنی گود میں حیدر کو کہتے تھے نبی، مومنوں کا آج مولا، مومنوں کا آج مولا اور رہبر آ گیا، جب بھی نام حیدر کرار لب پر آ گیا، جس طرح کے رحل پر قرآن ہوتا ہے سنو، جس طرح کے رحل پر قرآن ہوتا ہے سنو، جس طرح کے رحل پر قرآن ہوتا ہے سنو، یوں نبی کعبے سے لے کر، یوں نبی کعبے سے لے کر اپنا حیدر آ گیا، جب بھی نام حیدر دیکھ کر مولا علی کو مصطفیٰ کہنے لگے، دیکھ کر مولا علی کو مصطفیٰ کہنے لگے، دیکھ کر مولا علی کو مصطفیٰ کہنے لگے، لا فتح الا علی وہ، لا فتح الا علی وہ مرد خیبر آ گیا، جب بھی نام حیدر جب ہوا شبیر کے جھولے سے مس پھر کیا ہوا، جب ہوا شبیر کے جھولے سے مس پھر کیا ہوا، جب ہوا شبیر کے جھولے سے مس پھر کیا ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے، دیکھتے ہی دیکھتے فطرس کو بھی پر آ گیا، جب بھی نام حیدر با خدا کے فخر ہوتا ہے مجھے بھی آشنا، یہ مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب کا کلام ہے، ناروے میں ہوتے ہیں، با خدا کے فخر ہوتا ہے مجھے بھی آشنا، با خدا کے فخر ہوتا ہے مجھے بھی آشنا، جب کوئی کہتا ہے حیدر، جب کوئی کہتا ہے حیدر کا وہ نوکر آ گیا، جب بھی نام حیدر درود پڑھیے پر محمد والے زبردست کلام۔ یہ تھے محمد شاہ صاحب، باٹی مہر کمیونٹی کی رونق ہیں، یہ وہاں کے ادا خانے میں مسلسل رہتے ہیں، اور آج ان کو ہم نے دعوت دی اور ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائیں۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ مومنین کی تعداد کم ہے، جبکہ ہم
دو جیسا میں نے کہا معصومین کی جشن ولادت کر رہے ہیں، تو یہ شعر ہے یہ میں کہہ رہا تھا ان کے لیے جو اہل بیت کے مذہب سے آشنا نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی کچھ اس زد میں آ جائیں۔ شیخ جی آج 9 رجب ہے اور 10 کی شب ہے، تو ولادت علی اصغر بھی ہے، اور کل کا دن ولادت امام محمد تقی علیہ السلام، اسی صلی علی محمد، اسی مناسبت سے ہم یہ جشن کر رہے ہیں۔ تو شیخ جی، اب شیخ کو سنا رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور سے خفا ہیں۔ شیخ جی 10ویں رجب آئی خوشی کوئی نہیں، شیخ جی 10ویں رجب آئی خوشی کوئی نہیں، آپ کے چہرے پہ ملتی تازگی کوئی نہیں، آپ کے چہرے پہ ملتی تازگی کوئی نہیں، میں شباہت کھا کے تقوی کی قسم کہہ سکتا ہوں، میں شباہت کھا کے تقوی کی قسم کہہ سکتا ہوں، متقی لاکھوں بشر ہیں پر تقی کوئی نہیں، متقی لاکھوں بشر ہیں پر تقی کوئی نہیں، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہمارا یہ شارٹ اور سویٹ پروگرام ہوگا، اور اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں داؤد نقوی کو کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ بارے دیگر نعرے صلوات۔ معلوم نہیں ان کو کہ کیا ہے علی اصغر، معلوم نہیں ان کو کہ کیا ہے علی اصغر، معلوم نہیں ان کو کہ کیا ہے علی اصغر، یہ حیدر صفدر کا پوتا ہے علی اصغر، یہ حیدر صفدر کا پوتا ہے علی اصغر، ہے نام علی اس کا اکبر کا یہ بھائی ہے نام علی اس کا اکبر کا یہ بھائی ہے، تم لوگ سمجھتے ہو بچہ ہے علی اصغر، تم لوگ سمجھتے ہو بچہ ہے علی اصغر، عباس دلاور کی ہے ایک طرف ہیبت، عباس دلاور کی ہے ایک طرف ہیبت، 9 لاکھ کے لشکر پر ہنستا ہے علی اصغر، 9 لاکھ کے لشکر پر ہنستا ہے علی اصغر، یہ چاند ستارے سب تیرے بھی کھلونے ہیں، یہ چاند ستارے سب تیرے بھی کھلونے ہیں،
جو کچھ ہے سکینہ کا تیرا ہے علی اصغر، جو کچھ ہے سکینہ کا تیرا ہے علی اصغر، 6 ماہ کے بچے کی تاریخ بھی پڑھ پڑھ کر، 6 ماہ کے بچے کی تاریخ بھی پڑھ پڑھ کر، اب تک نہ کوئی جانا کہ کیا ہے علی اصغر، اب تک نہ کوئی جانا کہ کیا ہے علی اصغر، جب رن میں پڑھی مولا نے ناد علی اصغر، جب رن میں پڑھی مولا نے ناد علی اصغر، جھولے سے پے نصرت آیا ہے علی اصغر، جھولے سے پے نصرت آیا ہے علی اصغر، کم سن ہے مگر دیکھو نیزے پہ ہے قد اتنا، کم سے ہے مگر دیکھو نیزے پہ ہے قد اتنا، ہر ایک سپاہی سے بالا ہے علی اصغر، ہر ایک سپاہی سے بالا ہے علی اصغر۔ اور ایک مصائب کا شعر آ گیا، جھولے میں کبھی پہلو میں ڈھونڈتی ہے شاید، جھولے میں کبھی پہلو میں ڈھونڈتی ہے شاید، بانوں کے تصور میں زندہ ہے علی اصغر۔ اور مفتی کی بات ہے، داؤد دعا مانگو تم باب حوائج سے، داؤد دعا مانگو تم باب حوائج سے، حاجات جہاں بھر کی سنتا ہے علی اصغر، حاجات جہاں بھر کی سنتا ہے علی اصغر۔ داؤد شعر پیش کر رہے تھے کہ کتنی بڑی قربانی تھی سید الشہداء کی، کربلا کی سب سے عظیم سب سے بڑی قربانی علی اصغر کی شہادت تھی، جس کی بنا پہ ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یزید ناحق تھا، بلکہ ناحق نہیں تھا، انسان بھی نہیں تھا۔ جو بچے کو شہید کرے وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حسین حق پہ تھے، کربلا والے حق پہ تھے، ان کے خلاف جو لوگ بھی آئے تھے وہ ناحق تھے۔ 4 مصرے اسی معصوم بچے کی ثنا کرتے ہوئے، شبیر کی نصرت کرنے کو خیمے سے ہر ایک یاور نکلا، شبیر کی نصرت کرنے کو خیمے سے ہر ایک یاور نکلا، جو خود سے نہیں چل سکتا تھا وہ دستے شہیدی سے نکلا، جو خود سے نہیں چل سکتا تھا
وہ دستے شہیدی پر نکلا اور افواج ستم عاشور کے دن منہ پھیر کے رو کر کہتی تھی اصغر کی ہنسی اعلان ظفر، اصغر کا لہو خنجر نکلا، اصغر کا لہو خنجر نکلا۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے کمیٹی کے شاعر اہل بیت عابد شرف صاحب سے کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیران مصور ہوا تصویر بنا کر، حیران مصور ہوا تصویر بنا کر، دیکھا کیا شاہکار کو پھر پاس بٹھا کر، دیکھا کیا شاہکار کو پھر پاس بٹھا کر، چاہا کہ بناؤں کوئی تصویر پھر ایسی، خالق نے جہاں رکھ دیا 14 سے سجا کر۔ چار مصرع حضرت علی اصغر کے لیے۔ ہیں اصغر دیکھنے میں یہ مگر اکبر کے جیسے ہیں، ہیں اصغر دیکھنے میں یہ مگر اکبر کے جیسے ہیں، جہاں ہو صبر کرنا یہ وہاں سرور کے جیسے ہیں، جہاں ہو صبر کرنا یہ وہاں سرور کے جیسے ہیں، بنا کے تیغ یہ اپنی زباں کو کاٹ دیں لشکر، بنا کے تیغ یہ اپنی زباں کو کاٹ دیں لشکر، اگر ہو جنگ کا میدان تو حیدر کے جیسے ہیں، اگر ہو جنگ کا میدان تو حیدر کے جیسے ہیں۔ چار مصرع امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے۔ اس جہاں میں آج فخر اولیاء پیدا ہوا، اس جہاں میں آج فخر اولیاء پیدا ہوا، اس جہاں میں آج فخر اولیاء پیدا ہوئے، سیدہ کے لال جانے مرتضیٰ پیدا ہوئے، سیدہ کے لال جانے مرتضیٰ پیدا ہوئے، یہ محافظ ہیں نمے اسلام کے مولا تقی، یہ محافظ ہیں نمے اسلام کے مولا تقی، لے کے دنیا میں صفات مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ چند اشعار حضرت علی اصغر کے لیے کہ زباں دے ساتھ ہمت کر رہا ہوں، زباں دے ساتھ ہمت کر رہا ہوں، علی اصغر کی مدحت کر رہا ہوں، علی اصغر کی مدحت کر رہا ہوں، اور سجا کے آج بھی ننھا سا جھولا، سجا کے آج بھی ننھا سا جھولا، میں اظہار مودت کر رہا ہوں، سجا کے آج بھی ننھا سا جھولا، میں اظہار مودت کر رہا ہوں، فقط میدان میں جانا تھا قیامت، فقط میدان میں جانا تھا قیامت، میں کب ذکر شجاعت کر رہا ہوں، فقط میدان میں جانا تھا قیامت، میں کب ذکر شجاعت کر رہا ہوں، اور چلایا تیر ہے ننھے گلے پر، چلایا تیر ہے ننھے گلے پر، میں انسانوں پہ حیرت کر رہا ہوں، چلایا تیر ہے ننھے گلے پر، میں انسانوں پہ حیرت کر رہا ہوں، اور نہیں طالب کسی اجرت کا عابد، نہیں طالب کسی اجرت کا عابد، ادا اجر رسالت کر رہا ہوں، نہیں طالب کسی اجرت کا عابد، ادا اجر رسالت کر رہا ہوں۔ اور اب ایک منقبت اس کے بعد اجازت۔ پانی اگر ہمیں ہے شفاعت امام کی، پانی اگر ہمیں ہے شفاعت امام کی، لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت امام کی، پانی اگر ہمیں ہے شفاعت امام کی، لازم ہے ہر بشر پہ اطاعت امام کی، کافی نہیں کتاب ہدایت کے واسطے، کافی نہیں کتاب ہدایت کے واسطے، ہر دور میں رہے گی ضرورت امام کی، کافی نہیں کتاب ہدایت کے واسطے، ہر دور میں رہے گی ضرورت امام کی،
اور فرزند 8ویں ہیں یہ نسل بطول کے، فرزند 8ویں ہیں یہ نسل بطول کے، زہرا کے گھر ہے آج ولادت امام کی، زہرا کے گھر ہے آج ولادت امام کی، اور ثقلین کی نماز سے افضل ہے ایک وار، ثقلین کی نماز سے افضل ہے ایک وار، پائے گی کیا مقام عبادت امام کی، ثقلین کی نماز سے افضل ہے ایک وار، پائے گی کیا مقام عبادت امام کی، وہ حالت رکوع سوالی کا وہ سوال، وہ حالت رکوع سوالی کا وہ سوال، بے مثل ہے جہاں میں سخاوت امام کی، بے مثل ہے جہاں میں سخاوت امام کی، اور کاندھے پہ ہیں سوار تو زلفیں ہیں ہاتھ میں، کاندھے پہ ہیں سوار تو زلفیں ہیں ہاتھ میں، اور مرکب بنی ہوئی ہے رسالت امام کی، مرکب بنی ہوئی ہے رسالت امام کی، اور یہ آفتاب چاند ستارے یہ کہکشاں، یہ آفتاب چاند ستارے یہ کہکشاں، کرتی ہے کائنات اطاعت امام کی، کرتی ہے کائنات اطاعت امام کی، اور ہوں دوش پہ سوار تو سجدے کو طول ہے، ہوں دوش پہ سوار تو سجدے کو طول ہے، منشا نبی خدا کا محبت امام کی، منشا نبی خدا کا محبت امام کی، اور کس طرح چھپ سکیں گے فضائل امام کے، کس طرح چھپ سکیں گے فضائل امام کے، قرآن سے آیا ہے فضیلت امام کی، کس طرح چھپ سکیں گے، کس طرح چھپ سکیں گے فضائل امام کے، قرآن سے آیا ہے فضیلت امام کی، قرآن سے آیا ہے فضیلت امام کی، بچنے نہ پائے گا کوئی ظالم حساب سے، بچنے نہ پائے گا کوئی ظالم حساب سے، ہوگی جہاں میں جلد امامت، ہوگی جہاں میں جلد عدالت امام کی، ہوگی جہاں میں جلد عدالت امام کی، وہ کون ہے جو ان کے نہیں انتظار میں، وہ کون ہے جو نہیں ان کے انتظار میں، وہ کون ہے جو ان کے نہیں انتظار میں، بیٹھی ہے منتظر بھی قیامت امام کی، بیٹھی ہے منتظر بھی قیامت امام کی، آتا ہے ان کے چاہنے والوں میں میرا نام، آتا ہے ان کے چاہنے والوں میں میرا نام، رحمت خدا کی ہے یہ عنایت امام کی، رحمت خدا کی ہے یہ عنایت امام کی، اور رہبر ہیں اب جہان کے رہزن بنے ہوئے، رہبر ہیں اب جہان کے رہزن بنے ہوئے، عالم کو چاہیے ہے قیادت امام کی، حضور مقتے کی زحمت، اور دل کی نگاہ سے یہ ملا ہے شرف مجھے، دل کی نگاہ سے یہ ملا ہے شرف مجھے، ہر لحظہ کر رہا ہوں زیارت امام کی، دل کی نگاہ سے یہ ملا ہے شرف مجھے، ہر لحظہ کر رہا ہوں زیارت امام کی، در محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہم نے پلان کیا تھا کہ 8 بجے قبلہ کو ممبر پہ بیٹھا دیں گے، واقعہ سے کچھ لمحوں کی اور دیری ہے، پھر بعد انشاءاللہ 4 مصرے کی زحمت ہے، میں مختصر رکھوں گا، 4 مصرے چھوٹے مجاہد کے لیے اور 4 یا 5 شعر امام کے لیے، اس طرح سے آج کی محفل کا اختتام ہو جائے گا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ تاریخ فتح دین
مرتب وہ کر گیا تاریخ فتح دین، مرتب وہ کر گیا القرآن تھرہلے دستے شہدی پہ آ گیا، ننھے گلے پہ رو کے پیکان ہرملا، ننھے گلے پہ رو کے پیکان ہرملا، دراصغر ہنسے تو موت کا چہرہ بگڑ گیا۔ اب 4-5 شعر کی اور زحمت ہے، اور کیونکہ یہ امام دونوں کی ولادت ہے تو یہ دونوں کے شان پڑھنا ضروری تھا۔ جب نویں منزل پہ پہنچا کاروان انقلاب، محمد تقی علیہ السلام ہمارے نویں امام ہیں۔ جب نویں منزل پہ پہنچا کاروان انقلاب، حضور ذرہ ذرہ بن گیا نور تقی سے آفتاب، صلی اللہ ذرہ ذرہ بن گیا نور تقی سے آفتاب، دل میں صبر فاطمہ ہونٹوں پہ انکار حسین، دل پہ صبر فاطمہ ہونٹوں پہ انکار حسین، دو سر پہ امامہ نبی کا، سر پہ امامہ نبی کا، بر میں تیغے بوتراب، سر پہ امامہ نبی کا، کرتے ہیں مدح علی، کرتے ہیں مدح تقی، خود آیتیں قرآن کی کوئی کر سکتا نہیں ان کے فضائل کا حساب، کوئی کر سکتا نہیں ان کے فضائل کا حساب۔ اگر آپ گن رہے ہوں تو 2 شعر اور بچتے ہیں میرے حصے میں، اور محمد و آل محمد صلوات۔ بہر معجزات ان کی زندگی کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اشارتاً یہ شعر اسی حوالے سے ہے۔ محو حیرت رہ گئے دعویٰ تھا جن کو علم کا، محو حیرت رہ گئے دعویٰ تھا جن کو علم کا، دے نہ پایا کوئی بھی ان کے سوالوں کا جواب، دے نہ پایا کوئی بھی ان کے سوالوں کا جواب، جو درے دربار میں اٹھی
صدا. آپ دربار اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو بھرے دربار میں اٹھی امامت کی صدا, گر گئے ہاتھوں سے ساگر, چپ ہوئے جنگ و رباب. اور محمد و آل محمد صلوات. اب میں آپ کے سامنے اس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں. وہ خطابت کے بادشاہ ہیں. پہلی بار میں نے ان کی خطابت ہیوسٹن ٹیکسس میں دیکھی تھی, مرتضیٰ سینٹر میں, اور ان کو عبور حاصل ہے انگریزی میں اور اردو میں. آج ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ انگریزی اور اردو دونوں میں ان دونوں معصومین کی فضیلت بیان کریں اور ہمیں درس دیں, پیغام دیں, تاکہ ہماری زندگی, ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہو, ہم اس بزم سے کچھ لے کے اٹھیں. اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا وسیم عباس بوترابی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف پر محمد و آل محمد صلوات. لا صلی علی محمد. ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کما ہوا اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين. ولعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وظالمیهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقوله الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من کان تقیا. درود بھیجو. دعا ہے خداوند منان آپ تمام مومنین و مومنات کا آج کی اس مبارک شب میں یہاں پر آنا عبادت شمار فرمائے. بانیان جشن کے مال رزق میں خدا وسعت عطا فرمائے, اور ادارے جعفریہ کے منتظمین, والنٹیئرز, خدمت گزاران, شرکت کنندگان, خدا سب کو دنیا اور آخرت میں اجر جزیل مرحمت فرمائے, اور پڑھنے سننے والوں کو خدا ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. اس ذکر کو ہم سب کی زندگیوں میں رکھے, زندہ رہیں تو یہی ذکر کرتے رہیں, اور دنیا سے اٹھیں تو انہی پاک ہستیوں کا ذکر ہماری زبانوں پہ. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو. خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے. اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. جیسا کہ شہباز صاحب نے آپ کی خدمت میں اعلان کیا کہ آج دو ہستیوں کا ذکر ہے. دو ہستیوں, 9 کا دن گزر رہا اور 10 کی شب آ گئی. تو ایک کی ولادت ہے 9 کو اور دوسری ہستی کی ولادت ہے 10 کو. ایک کا نام ہے محمد
اور ایک کا نام ہے علی. توجہ رکھیے. یا علی. یہ دو ہستیاں ہیں، اسلام پورے کا پورا انہی کے ارد گرد گھومتا ہے. ایک ہے نام محمد اور ایک ہے نام. اگر محمد و علی کو نکال دیں اسلام سے تو اسلام میں تو کچھ بچتا ہی. تو سمجھ لیں کہ آج پورے کے پورے اسلام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ محمد انہی کا تو راج ہے. جب پوچھا گیا تھا نا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ سے کہ معراج کسے کہتے ہیں، تو کیا خوبصورت جملہ 2 حرفوں میں بیان کر دیا کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں. انہی 2 ہستیوں کا راج ہے، کائنات پر انہی کا راج ہے. اردو سے شروع کروں گا جیسا کہ شہباز صاحب نے حکم کیا، بیچ میں انشاءاللہ انگریزی، اور پھر آخر میں اردو ہی پر تمام کروں گا. ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ 2 نام اگر نکال دیے جائیں اور ان کے متعلقین، یہ 2 اور ان کے متعلقین کو اگر اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام میں تو کچھ بچتا ہی. کیا خوب کہا تھا بیدم، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یا علی. تو یہ 5 ہی کے ارد گرد، ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے علی. اچھا ویسے تو یہ سارے کے سارے محمد ہیں، سارے کے سارے علی ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، وکلنا. جیسے سارے محمد ہیں ویسے سارے علی ہیں. اچھا ان میں پھر علی الاکبر بھی ہیں، بڑے علی. ان میں علی الاوسط بھی ہیں، درمیان والے علی. جملے پر توجہ رکھیے گا اور میں چاہوں گا کہ قدر کیجیے گا جملے کی. ایک ہے علی الاصغر، چھوٹے علی. لیکن علی کب چھوٹا ہوتا ہے؟ علی تو ہے ہی بلند. علی کا مطلب ہی بلندی ہے. علی کا مطلب ہی علو ہے، بلندی ہے، بڑائی ہے. تو یہ چھوٹے ہو تو بھی بلند ہیں، یہ درمیان والے ہوں تو بھی بلند ہیں. اور علی جس حال میں ہو، جس زمانے میں ہو، نہ کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ قیامت تک کوئی برابری کر سکے گا. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں. اور جس علی کا آج ذکر ہے، یہ علی بھی کیا کمال علی ہے، کتنا عظیم ہے یہ علی، کتنا بلند ہے یہ علی. اللہ اکبر. جملے کی قدر کیجئے گا. جو کام آدم و نوح کا گریہ نہ کر سکا، وہ کام اس علی کی مسکراہٹ نے کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر نبی روتا گیا اس دنیا سے، ہر نبی گریہ کرتا گیا اس دنیا سے. آدم آئے تو گریہ کرتے ہوئے آئے، نوح گئے تو گریہ کرتے ہوئے گئے. اور نوح نے تو اتنا گریہ کیا کہ نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا نام پڑ گیا. لیکن پھر بھی وہ کامیابی نہ ملی اتنا گریہ کرنے کے بعد کہ جو اس علی کی ایک مسکان نے اس طرح سے عملہ کیا اور حملہ کیا، اور اس طرح سے دشمن کو شکست فاش دی کہ جس علی کی مسکراہٹ کا جواب نہ کوئی دے سکا تھا، نہ کوئی دے سکے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے. تو یہ وہ علی ہیں. بلکہ ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کیا اہمیت ہے اس علی کی. دیکھیے سن و سال نہ دیکھیے گا، ظاہری عمر نہ دیکھیے گا. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. بچہ بچہ ان کی عمر نہ دیکھیے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 18 سال کا ہے، کوئی جوانی میں ہے، کوئی لڑکپن میں ہے، کس عمر میں ہے. نہیں، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. اے بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا. پڑ گیا وقت و اصغر ابو طالب نکلا. وہ علی اصغر کہ جب تک نہ آئے تھے
جب تک نہ آئے تھے. دیکھیے کب ولادت ہے؟ 9 رجب کو. سید الشہداء نے مدینہ کب چھوڑا؟ 28 رجب کو. تو گویا ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ جب تک علی اصغر نہ آئے تھے کربلا مکمل نہ ہوئی تھی. حسین ابن علی نے مدینہ نہ چھوڑا تھا. گویا علی اصغر کے آنے کا انتظار تھا. علی اصغر آئے تو کربلا مکمل ہو. علی اصغر کی وہ اہمیت ہے. بلکہ ایک عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک انداز بھی ہے جب آپ پڑھانے والوں کو پڑھاتے ہیں تو جو جونیئر ہیں ان کو پہلے پڑھاتے ہیں, جو ان سے سینئر ہیں ان کو بعد میں پڑھاتے ہیں. ایک ترتیب رہتی ہے. تو جنگ میں بھی جو سب سے بہادر ہے, توجہ رکھیے گا, اس کو آخر میں بھیجا جاتا ہے. جو علمدار لشکر ہے اس کو آخر میں بھیجا جاتا ہے. جو نتیجہ جنگ ہے اس کو آخر میں بھیجا جاتا ہے. جملے کی قدر کیجئے گا. اگر حضرت علی اصغر کو عباس کے بعد حسین بھیجیں تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. اللہ اکبر. عباس جیسے بہادر کے بعد اگر کوئی جائے تو وہ علی اصغر ہے. اللہ اکبر. عباس جیسے جری کے بعد, عباس جیسے بہادر کے بعد علی اصغر جا رہے ہیں. چونکہ فیصلہ ہونا ہے, تلواروں سے جو ہونا تھا ہو چکا, اب فیصلہ ہونا ہے علی اصغر کی مسکراہٹ کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے حضرت علی اصغر, مورخین نے یہ لکھا کہ حضرت علی اصغر وہ شہید ہے کہ جس کو دیکھ کر شامیوں نے بھی گریہ کیا اور ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اگر یہ 6 ماہ کا بچہ بھی ان شہیدوں میں شامل ہے, یہ تو نہ تلوار اٹھا سکتا ہے, نہ تیر اٹھا سکتا ہے, نہ جنگ کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شامیوں نے باغی نہیں نمازی کو مارا ہے. علی اصغر وہ مہر تصدیق گویا ثبت کر دی ہے حضرت علی اصغر کی شہادت نے. حضرت علی اصغر وہ عظیم مجاہد ہیں حسین ابن علی کے قافلے میں کہ جن کی شہادت نے نتیجہ دے دیا. میں اکثر ایک جملے پہ اور ایک روایت پہ غور کرتا تھا. کوئی روایت روز عاشور کی, دیکھیے یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل میں بھی مصائب ہیں. یہ ہستی چونکہ 2 ہی دن, دیکھیے وہ ہستی کہ جس نے کربلا کی جنگ کا فیصلہ کیا, ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے 2 دن ہمارے سامنے ہیں. ایک جس دن دنیا میں آئے اور مدینہ سے سید الشہداء نے خروج کیا, مدینہ سے حضور نکلے, اور ایک روز عاشور. تو گویا 2 دن کی زندگی میں بھی اتنا کچھ موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے لکھنے والے لکھتے رہیں, پڑھنے والے پڑھتے رہیں. علی اصغر کی زندگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اتنا کچھ موجود. ایک جملے پہ میں نے اور ایک روایت پہ میں نے غور کیا. چونکہ روز عاشور کی ایک روایت ہے کہ علی اصغر کبھی ماں کی آغوش میں ہے روز عاشور, کبھی بہن کی آغوش میں ہے, کبھی گہوارے میں ہے. علی اصغر کو کربلا کی زمین پر کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ علی اصغر کربلا کی زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی ماں نے رکھا ہو. میں نے سوچا کہ وجہ کیا ہے, اس میں کیا وجہ ہے کہ علی اصغر کبھی ماں کی آغوش میں ہے, کبھی بہن کی آغوش میں ہے, کبھی گہوارے کی زینت ہے. زمین کربلا تو ایک جملہ سمجھ آیا کہ حضرت اسماعیل کی ماں ہاجرہ نے تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل کو زمین پر رکھا تھا. حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں تو زمزم نکل آیا تھا. اگر اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم نکل آ سکتا ہے تو فخر اسماعیل. اللہ, حضرت علی اصغر کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر رکھ دیا جاتا, ایک زمزم نہیں بلکہ کائنات کے کونے کونے سے زمزم پھوٹ پڑتے. اللہ, یہ چونکہ امتحان تھا حضرت علی اصغر کو. دیکھیے یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے کربلا کی جنگ کا نتیجہ دیا. And now I would say some words. So what can we learn from the life of Hazrat Ali Asghar? That's again an important, even though the life of Hazrat Ali Asghar apparently it's for the period of 6 months. 9th of Rajab is
the birth of Hazrat Ali Asghar, and 10th of Muharram is the martyrdom. So within that 6 months period, how many lessons are there? And I would say for our youth, for our children, because as I mentioned earlier, Ali is, even a minor Ali, even a major Ali. Ali, in the life of Ali, there are so many lessons to learn. Number one lesson that you learn from the life of Hazrat Ali al-Asghar is that when Hazrat Ali Asghar was departing on the day of 28th of Rajab, and Sayyid al-Shuhada was there, and you have heard this narration that Hazrat Ali Asghar was, in the lap of his sister Hazrat Fatima Sughra, and all the ladies, they tried that Ali Asghar should be with the caravan, but Ali Asghar was not leaving the lap of his sister. But when Sayyid al-Shuhada came and he whispered in the ear of Hazrat Ali Asghar, the narration says that Ali Asghar left the lap of his sister and all of a sudden came over the hands of Hazrat Imam al-Hussein, because Ali Asghar knew, because if you could not assist and help the Imam of your time, your life has no value in this world. If you are not part of the caravan of Imam, if you are not part of the army of Imam, if you are not assisting Imam in your life, then your life has no value. So this narrates, and this has a great lesson for all of us. That do not look at your age. How old are you? Do not look at the situation or scenario that can you do or you cannot do. But whenever you are called for a greater cause, for your Imam, for a greater message, you should be ready, even if you are in the lap of your mother, even if you are in childhood, you are young, you are old, you are on a deathbed, but when Imam is calling you, you should have been prepared to say, Labbaik ya Hussein. See, that is a great lesson, that Ali Asghar did not stay in the lap of his sister, Hazrat Sughra. He left for Imam because he knew that I have a role to play in Karbala, and that has to be a decisive role. I have to play a role, and that role is going to decide that who is a winner. And you see in the battlefield of Karbala, the martyrdom of Hazrat Ali al-Asghar, it made the enemies cry. The enemies cried over Hazrat Ali al-Asghar. Even though they were cruel, they were savage, they were oppressors, but when they saw Hazrat Ali al-Asghar, and look at it, there's another aspect of this story. Normally if we see our lives, and how can we relate our life to the life of Ahlul Bayt, and what can we learn from the life of Hazrat Ali al-Asghar? In our lifestyle, our children, our family members are our weakness. If something happens to myself, I might be able to bear it. I might be able to tolerate it. But when it comes to my family members, when it comes to my children, it's so hard to stay solid. It's so hard to stay while see your children or your family members going through hardships and difficulties. So many people, they give up. When it's up to them, they keep fighting. But when it comes to their family members, when it comes to their children, they give up just for the sake of children, because the children are their weaknesses. But when it came to Ali Asghar, when it came to the battlefield of Karbala, Ali Asghar did not prove that he is weakness of his parents. Actually, he made himself as the strength of his parents. Allahu Akbar. Ali al-Asghar. Allah. Ali Asghar was the strength of his parents. Mother was, so confident. The father was so confident, because they knew that, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alameen. If we live it for the sake of Allah, if we give our lives, it's for the sake of Allah. Whatever we are doing in this world, it's not for ourselves, it's for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They were so committed, they were so confident, they were so sure in their lives. The mother gave it to the father. She knew what's going to happen. The father took Ali Asghar over his hands, and he knew what is going to happen. So Ali Asghar was a strength of his parents. And the second thing, for our children, what can we learn from the story of Hazrat Ali Asghar?
how can we idealize the situation? How can we bring the life of Hazrat Ali al-Asghar into our lives and we can change our life? See, the time that we live in, there are so many challenges, especially living in the West, especially living the time that we are living in, or the society or the culture we are living in. There are so many challenges each and every day that we go through. And unfortunately, when you talk to people, people are forced to compromise with the situation. When you talk to them, they say, Maulana, we can't do anything. It's a situation that we are living in. We have to compromise, we have to accept so many things. Even if we do not want it, we still have to go through all that. But Hazrat Ali al-Asghar changed this perspective. Ali al-Asghar changed this situation. No, there is no compromise when it comes to the commitment with Imamat, when it comes to commitment with the religion, when it comes to commitment with La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Aliyun Waliyullah, then there is no other compromise that you can do. Even if you have to give your life, you can give your life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but you cannot find, the reason that you can save yourself. There were so many reasons for Hazrat Ali al-Asghar to be saved. But the mother didn't try to save her son. The father didn't try to save his son. They knew that Ali al-Asghar has a role to play. So there was no compromise, because when it comes to imamat, you have to give everything and sacrifice everything that you have for the sake of imamat. So Hazrat Ali al-Asghar was one of a person in Karbala that he showed practically that when it comes to imamat, you do not find if and but. You do not find the reasoning that how you can save yourself. No, when it comes to imamat, when it comes to religion, when it comes to the truth, you have to decide that which side you are going to. Unfortunately, the time that we are living in, our youngsters, our youth, they try to find reasons, and they do have so many compromises over so many things. No. Do not change yourself because of the atmosphere or because of the environment. You change the atmosphere and you change the environment. Don't let environment change you. You change the environment. Don't let culture change you. You change the culture. Do not let the situation affect you. You affect the situation. Because when it comes to the religion, when it comes to your faith, when it comes to your rituals, when it comes to your school of thought, then there are no compromises, no matter what. Because unfortunately now, there are so many compromises, there are so many weaknesses that we see within the family members, within our youth. They give up, even parents give up. Because when the children are their weakness, if their children are going for their personal desires out of the school of thought of Ahlul Bayt, sometimes the parents have to give up, and they do give up. When they see the children are not listening to them, the children are not following them, they are going out of the school of thought of Ahlul Bayt, they are following some other rituals, or they are going for their personal desires against religion. I have seen so many families, I have seen so many parents, being helpless. They said, we can't do anything because you cannot, the children are the weakness. They see themselves, they find themselves helpless. They say, we can't do anything. So, Ali al-Asghar taught us a story and taught us a lesson. Do not be a weakness of your parents, be a strength of your parents. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. So your parents can feel proud of you. Your parents feel so confident in you. Make yourself look like that you are associated with the family of Ahlul Bayt. It's not that we just come and we listen to the zikr of Ahlul Bayt, but it does not reflect to our character, it does not reflect to our personalities, it does not reflect to, when we have conversations and when we talk and when we speak out. The love of Ahlul Bayt should reflect from the organs, from your character, from your personality, from your lifestyle, from your days and nights. So when people look at you, they don't need to ask you that which school of thought you belong to.
They look at you, they look at your character, they look at your attitude, they look at your behavior, and they said that, do you belong to the family of Ahlul Bayt? And make them ask you that if you see a young person, if you see a youth, in such a perfect character, in their attitude, in their behavior, in their dealing with other people, by treating them with love and respect, so you make them feel that you are belonging to such a family, such a tribe, such a family of Ahlul Bayt, that Allah subhanahu wa ta'ala feels pride in them. And the family of Ahlul Bayt, that this whole universe was created because of them. So when you idealize that, unfortunately now, the time that we live in, social media, and there is so much attraction from outside. There's so much fascination from outside, and the youth are being attracted to the outside world. When you have the family of Ahlul Bayt in your school of thought, why don't you idealize Ali ibn al-Asghar in your life? Instead of, following someone that he or she have their own complexes in their life. They have so many, insecurities in their life, and we try to make them our ideal, let's try to follow them, we try to live their lifestyle, we try to make ourselves look like them. They have their own insecurity. They are not, in their life, they're not perfect. There is no perfection in their life. But when you come to the family of Ahlul Bayt, you see each and every character is a perfect character. So why don't we follow Ahlul Bayt? And that is one of the reasons Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us. Each and every family member of Ahlul Bayt is a teacher. They are a role model for us, but mainly Allah subhanahu wa ta'ala has made 14 infallible characters, our teachers, our guide for us. For example, our youth, when you go to school or college, you go to examination hall, you are asked to leave your phones outside, your books outside. You cannot, copy that, you cannot cheat that, because whatever you have studied, now you are going to answer. But even this world is also an examination hall. Allah subhanahu wa ta'ala is testing all of us, and Allah subhanahu wa ta'ala has made this cheating allowed. And not just that He has made this allowed, He has provided those infallible personalities for us. He says, if you want to cheat, if you want to copy, if you want to learn what is a bravery, look at the life of Ali ibn Abi Talib, copy the life of Ali ibn Abi Talib, bring that lifestyle into your life, copy Ali and start living your life. If you want to copy the generosity, Hassan ibn Ali is there. Look at the life of Hassan and copy the generosity, the quality of Imam Hassan into your life. If you want to copy what is patience, look at Hussein ibn Ali, look at the life of Hussein and copy the patience in your life. If you want to see what is worship and how I can pray to my Lord, look at Zainul Abidin and bring those changes to your life. If you want to know what is knowledge and how I can be knowledgeable, look at Baqirul Ulum and bring those changes to your life. Allah subhanahu wa ta'ala says, I have made these 14 infallible personalities as your teacher. Keep looking at them, idealize them, keep copying them, and start living your life. On the day of judgment, you don't need to ask, may Allah, can I get into paradise? Paradise will welcome you, and paradise will ask you, Ya Allah, can this moment get into me? Allah. अपने किरदार को ऐसा बनाएं, अपनी रफ्तार को ऐसा बनाएं, अपनी गुफ्तार को ऐसा बनाएं कि किरदार से, आपकी गुफ्तार से, चलने फिरने से, उठने बैठने से, बोलने चालने से महक आए कि मवद्दत आले मोहम्मद वाला है, खुशबू आए किरदार से अली वाला है। जश्न हो, मजलसें हो, विलादतें हो, कितने खुश नसीब है हम। अल्लाह ने हमें वो हस्तियां दी हैं जिनकी विलादतों का भी पता है, जिनकी वलदियतों का भी पता। अल्लाह विलादत हो तो जश्न मनाते हैं, शहादत हो तो गम मनाते हैं। क्यों? इनके आने का भी पता है, इनके जाने का भी पता है। लोगों के पास तो वो है ही नहीं, वो हस्तियां नहीं हैं, और अगर हों भी तो ना उनके आने का पता, ना उनकी विलादतों का पता, ना उनकी वलदियतों का पता है। अल्लाह ने जो हस्तियां आपको दी हैं, सर फखर से उठाकर आप कह सकते हैं मैं अली वाला हूं, चूंकि किसी जमाने में भी वो बड़ा अली हो या छोटा अली हो, कभी अली ने आपकी गर्दनों को झुकने नहीं दिया।
اللہ. ہاں اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام, تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. اللہ. استاد قمر جلالوی, اصغر نے تو حلیہ ہی بدل دیا, یعنی جو تیر کھا رہا ہے وہ مسکرا رہا ہے, جو تیر مار رہے ہیں وہ رو رہے ہیں. اچھا یہ رونے کی خاصیت آج کی نہیں ہے, یہ جو رونے کی خاصیت ہے نا, جن کا کام ہی رونا ہو, کبھی غار میں روئیں, کبھی میدان میں روئیں, کبھی بستر پہ روئیں. کسی نے بی بی فاطمہ بنت اسد نے پوچھا تھا کہ 13 رجب آنے والی ہے کہ یا رسول اللہ یہ علی جب سے آئے ہیں جہاں پہ اور کچھ کام نہیں کیے وہاں پہ ایک کام یہ بھی نہیں کیا کہ روئے نہیں ہیں. عجب نہیں پیغمبر نے جواب دیا ہو یہ رونے نہیں رلانے والا ہے. تو یہ خاندان رلانے والا ہے, انہوں نے دشمنوں کو رلا دیا. اور کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا یہاں پہ علی اصغر فطرت کا قانون الٹ دیا. قانون کیا ہے؟ جو مارتا ہے وہ ہنستا ہے, جو مار کھاتا ہے وہ روتا ہے, جو ہنستا ہے وہ جیتتا ہے. دنیا کا یہی قانون ہے نا, جو ہارتا ہے وہ روتا ہے. آج تک یہی سنا ہے نا, مارنے والا مار کے ہنستا ہے, مرنے والا مر کے روتا ہے. لیکن علی اصغر نے یہ قانون ہی بدل دیا. علی اصغر نے کربلا کے میدان میں حسین کے ہاتھوں میں تیر کھا کے مسکرا کے بتایا جو رو رہے ہیں وہ ہار گئے, جو مسکرا رہا ہے وہ جیت گئے. اللہ اکبر, اللہ. دیکھیں ایک واقعہ آپ کو یاد کرا دوں. جب بستر پیغمبر پر مولا علی کو سلایا گیا تھا شب ہجرت, حضور نے کہا تھا یا علی آج میرے بستر پر سونا ہے. تو مولا علی نے یہ پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا نبی بن کے سونا ہے؟ کہا نہیں, نبی کی شبی بن کے سونا ہے. تو یہ شبیوں پہ اعتراض کرنے والے یہ دیکھ لیں, نبی اپنے ہاتھوں سے اپنے بستر پر اپنی شبی بنا کر سلا رہے. اللہ. مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ کیا تھا؟ جب وہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی, اس کے بعد ایک جملہ کہا. وہ کیا تھا جملہ؟ اللہم شکرن لکا, اے اللہ تیرا شکر ہے. چونکہ موت نظر آ رہی تھی مولا علی کو, بستر پہ تلواروں کے سائے میں سونا تھا نا, تو آرام کا بستر تو نہیں تھا, پھولوں کی سیج تو نہیں تھی, سامنے موت نظر آ رہی تھی. لیکن علی ابن ابی طالب نے موت کو دیکھ کر شکر کیا تھا, چونکہ شکر ہوتا ہے نعمت پر, صبر ہوتا ہے مصیبت پر. اچھا حضرت اسماعیل کا بھی ذکر کیا. حضرت اسماعیل کو بھی جب موت نظر آئی تھی, حضرت ابراہیم نے کہا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو حضرت اسماعیل نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے ذبح کر دیں صبر پائیں گے. صبر کس پہ ہوتا ہے؟ مصیبت پر. مولا علی نے کیا کہا تھا؟ اللہم شکرن لکا, اللہ تیرا شکر ہے. شکر کس پہ ہوتا ہے؟ نعمت پر. گویا ان علیوں کا دستور یہ ہے, یہ موت کو مصیبت سمجھ کر صبر نہیں کرتے, یہ موت کو نعمت سمجھ کر شکر کرتے ہیں اور مسکراتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد. علی اصغر کی مسکراہٹ نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. کربلا کی تاریخ میں اس مسکراہٹ پر جو کچھ لکھا گیا, بلکہ کتنے فرینچ آتھرز ہیں جنہوں نے علی اصغر کی مسکراہٹ پر بہت کچھ لکھا ہے. دیگر ادیان والوں نے حضرت علی اصغر کی مسکراہٹ کا نتیجہ یہ دیا ہے, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جو موت کو آتے دیکھ کر, جو تیر کھا کر مسکرا رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی حق پر ہے, اس کا بابا بھی حق پر ہے, اس کا خاندان بھی حق پر ہے. اب یہ نہ پوچھنا کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا. لوگ آج تک اس تذبذب میں ہیں اور اس کنفیوژن میں ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. نہیں, علی اصغر نے روز عاشور ہی فیصلہ کر دیا تھا, چونکہ جیتنے والا ہنستا ہے, جیتنے والا مسکراتا ہے. جو روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ہار چکے ہیں,
یزید کل بھی ہار گیا تھا، آج بھی ہار رہا ہے، قیامت تک یزیدی فکر ہارتی رہے گی۔ علی اصغر کی مسکراہٹ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا، حسین کل بھی حق تھا، حسین آج بھی حق ہے، حسین قیامت تک کے لیے حق رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تو سیکھنا ہے علی اصغر کی زندگی سے، اور ایک اس گھرانے کا محمد ہے جسے محمد تقی کہتے ہیں۔ درود بھیجیے گا امام کا۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہباز صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جس میں تقی کا ذکر تھا۔ دیکھیے جو آیت میں نے پڑھی سرنامہ کلام جو کرا دی کہ تلک الجنت التی، وہ جنت، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ جنت، نورثو، ہم نے وارث بنایا ہے، من عبادنا، ان لوگوں کو، من کانا تقیہ، جو تقی ہوں گے یعنی متقی ہوں گے۔ قرآن تو کہتا ہے وہ جنت، جملے کی قدر کیجئے گا، قرآن کہتا ہے تلک الجنت التی، وہ جنت، قرآن کہتا ہے وہ جنت۔ حسین ابن علی نے شب عاشور کہا یہ جنت۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہا وہ جنت، حسین نے دکھا دی، کہا یہ جنت۔ وارث کون ہے؟ من کان تقیہ، جو متقی ہوں گے، یعنی جو متقی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو تقی ہوں گے وہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ آئے ہائے آئے، جو متقی ہوں گے وہ جائیں گے، جو تقی ہوں گے وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو ظاہری دو مماثلتیں تاریخ میں دیکھیں تو دونوں کی تاریخیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت علی اصغر کی تاریخ ولادت 9، امام محمد تقی الجواد، درود بھیجیے گا امام۔ دیکھیں امام کا ایک لقب ہے جواد، ابھی اس بات پہ آتا ہوں ابھی کچھ دیر میں۔ امام کا لقب کیا ہے؟ جواد۔ سخی کو جو جنرس ہو سخی بھی کہا جاتا ہے، لیکن سخی کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ ہے جواد، یعنی سخی دیتا ہے، کبھی اہلیت دیکھ کے دیتا ہے، کبھی اہلیت نہ ہو تو نہیں دیتا، ہاتھ روک لیتا ہے۔ یہ کہا تھا نا حاتم طائی تاریخ میں بڑے سخی مشہور ہیں۔ ایک دفعہ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم طائی وہ سید الشہداء کی محضر میں تھا، تو وہ جب گزرا ایک محفل میں تو لوگوں نے اس کا احترام کیا، احترام کر کے کہ یہ بڑے سخی کا بیٹا ہے، احترام کیا۔ جب پہنچا سید الشہداء کے قریب تو توقع کر رہا تھا کہ امام بھی احترام کریں، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ امام کا احترام کائنات پر واجب ہے۔ امام احترام نہیں کریں گے، امام کا احترام کائنات کریں گے۔ تو پوچھنے لگا کہ ابن رسول اللہ، آپ جب میرے احترام کے لیے سب کھڑے ہو گئے تو آپ میرے احترام کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ اب جملہ توجہ سے سنیے کہ امام نے کہا کہ اچھا بتاؤ، احترام ہوتا ہے کسی خصلت کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کریکٹرسٹک کی وجہ سے، بتاؤ وہ کون سی خوبی ہے جو تم میں ہے اور مجھ میں نہیں؟ کہنے لگا میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بڑا سخی تھا، سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا اچھا اپنے باپ کی سخاوت تو بتاؤ، تمہارا باپ کتنا سخی تھا؟ کہا میرے باپ کے محل کے 40 دروازے تھے، جب سائل دروازے پہ جاتا میرا باپ اسے عطا کرتا، وہ سائل پہلے دروازے سے لے کر دوسرے پہ آ جاتا، میرا باپ پھر عطا کرتا۔ جیسے بعض مومنین ایک دفعہ نیاز لے کے پھر آ جاتے ہیں، بانٹنے والا پھر دیتا چونکہ مولا کے نام پہ ہے، وہ تیسری دفعہ آ گیا، تو نے کہا وہ سائل دوسرے دروازے سے لے کر تیسرے پہ آ گیا، میرے باپ نے پھر دیا، وہ چوتھے پہ آ گیا، میرے باپ نے اسے کبھی یہ نہیں کہا اس سخی حاتم طائی کا بیٹا ہوں کہ ابھی تو دیا پھر کیوں آ گئے؟ دوسرے پہ آیا پھر دیا، تیسرے دروازے پہ آیا پھر دیا، چوتھے پہ آیا پھر دیا، حتیٰ کہ 40 دروازوں پہ اگر سائل آتا تھا، عدی کہتے ہیں میرا باپ حاتم طائی ہر دروازے سے اسے عطا کرتا تھا۔ کیوں؟ چونکہ میرا باپ تھا سخی۔ امام نے کہا بس یہ سخاوت ہے تمہارے باپ کی؟ تمہارے باپ کی یہ سخاوت کہ سائل کو ایک دروازے سے دوسرے پہ بلایا، دوسرے سے تیسرے پہ۔ اچھا بھائی، سائل کو اگر پہلے پہ زیادہ دیا ہوتا تو دوسرے پہ آنے کی ضرورت ہی نہ رہی، اگر پہلے سے دوسرے پہ آیا پتہ چلا پہلے پہ کم دیا ہے تب تو دوسرے پہ آیا ہے، دوسرے سے لے کر تیسرے پہ آیا پتہ لگا بھی تھیلی بھری نہیں ہے،
तीसरे से चौथे पे आया, गोया तुम्हारा बाप साहिल को 40 दरवाजों के चक्कर लगवाता था, हाजत फिर भी रह जाती थी। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। साहिल को 40 दरवाजों के चक्कर नहीं, एक दरवाजे पे बुलाता है और इतना देता है दूसरे पे जाने की नौबत ही नहीं रहती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये है सखी और एक है करीम। सखी की भी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है करीम। करीम वो है जो खुद भूखे रहते हैं, कायनात को खिलाते रहते हैं, वो भी एक घराना है। लेकिन जो जवाद, इमाम का जो लक़ब जवाद है, जवाद जब देता है, जवाद की सखावत का ये आलम है कि जवाद देते हुए ये नहीं देखता कि ये अहल है या अहल नहीं, वो कायनात को इतना देता है, जो भी सामने आए अल्लाह ने जो उसे दिया है वो देता हुआ नजर आता है। वो अल्लाह का दिया हुआ कायनात पे लुटाता हुआ नजर आता है। ये सारे अली हैं, ये सारे मोहम्मद हैं, ये सारे जवाद हैं। अब ये ना कहना कि अली के कुछ लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, चूंकि अली उनकी मदद करते थे, अली उनको देते थे, अली उनकी मुश्किल कुशाई करते थे, वो इसलिए कि ये जवाद हैं। कोई अहल आए ये उसे भी बताते हैं, कोई ना अहल आए ये उसकी भी मुश्किल कुशाई करते नजर। हाँ, दो मुमासिलतें जो इन दोनों में हैं, एक अली में जो 9 को आए और एक मोहम्मद में जो 10 को आए, दोनों की जात पर बुलंदतर सलवात जरा पढ़। दोनों की जो जहां पर और मुमासिलतें हैं वहां पर एक मुमासिलत यह है कि करबला के शुहदा में अगर कोई कम सिन है तो अली असगर है। अली असगर से छोटा करबला में कोई शहीद आपको नजर नहीं आएगा। और चहारदा मासूमीन में अगर बीबी पाक को निकाल दिया जाए, बल्कि अगर यूं कहूं कि 12 इमामों में अगर कोई कम सिन है तो इमाम मोहम्मद तकी जवाद। ये भी एक मुमासिलत है। ये करबला के शहीदों में 6 महीने की उम्र रखते हैं ज़ाहिरी उम्र, और वो 12 इमामों में सबसे कम उम्र तरीन इमाम हैं जिनकी कुल मुद्दत हयात 25 साल है। बीबी पाक की 18 साल। इमामों में 12 इमामों में जो सबसे कम उम्र इमाम जो दर्जे शहादत पर फायज हुए वो हमारे 9वें इमाम जवाद हैं। फिर दूसरे नंबर पर इमाम हसन अस्करी हैं जिनकी उम्र मुबारक 28 साल है। और इस तरह तो दो मुमासिलतें, एक ये भी, और फिर हजरत इमाम मोहम्मद तकी जवाद की अगर जात को देखा जाए, वैसे तो इस खानदान को अल्लाह ने वो कुछ नवाजा है कि हर फजीलत में ये कमाल पे नजर आते हैं। वो शुजात हो, वो सखावत हो, वो इल्म हो, वो हिल्म हो, वो अखलाक हो, वो इबादत हो, हर फजीलत में इनसे ऊपर कोई ये कमाल पे नजर आते हैं। लेकिन जवानों याद रखना, एक फजीलत जो अल्लाह ने इस खानदान को दी है कि जिस पर हमेशा इन्होंने फख्र किया है, वो फजीलत इल्म है। देखिए, इल्म हमारी मीरास है, इल्म अली वालों की मीरास है। आज ये ना हो कि अली वाले किसी फील्ड में पीछे रह जाएं इल्म के मैदान में। हम जब एक दफा ज़ियारत पे गए तो आसिस्तानी के माजर में गए तो उनसे हमने दरखास्त की आगा कोई नसीहत फरमाएं। तो उनकी नसीहत में आपकी उनकी अमानत भी है। उन्होंने ये कहा था कि जहां जहां जाएं मेरा ये पैगाम वहां पहुंचाएं। तो उनका पैगाम भी सुन लें। उन्होंने कहा कि जहां जहां अहले बैत के चाहने वाले बसते हैं उन्हें मेरा ये पैगाम दीजिएगा कि इल्म के हर फील्ड में वो कोई हो, जरूरी नहीं। देखिए, इल्म तो इल्म है, ये हमने बना दिया कि ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। कोई इल्म दुनियावी इल्म नहीं है, हर इल्म दीनी इल्म है। साइंस पढ़े तो वो भी दीन के लिए है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, जो भी है हर एक में दीन का पहलू है। तो फरमाया कि जिस फील्ड में भी जाएं, जवानों से और मेरी कौम के लोगों से कहिएगा कि एक ऑर्डिनरी इंसान ना बने इल्म की उस फील्ड में, नहीं, कमाल पे जाएं, बुलंदी पे जाएं, उरूज पे जाएं। अगर डॉक्टर हो तो कमाल का डॉक्टर हो। छठे इमाम का भी ये फरमान है ना कि जब पूछा जाए एक बस्ती में कि इस बस्ती में
کسی کی مثال دینی ہو تو لوگ کہ ہاں ہے تو علی والا، لیکن اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہے۔ تو ہر فیلڈ میں کمال پہ جائیں۔ اہل بیت کو اللہ نے ہر فیلڈ میں، زندگی کے ہر گوش و کنار میں فضیلت دی ہے، لیکن جو فضیلت سب سے نکھر کے سامنے آتی ہے وہ فضیلت علم ہے اہل بیت میں۔ اور دیکھیے علم کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ خدا نے جب فرشتوں اور ابو البشر کا مقابلہ کرایا تھا نا روز الست، تو عبادت کا مقابلہ تو نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے حضرت آدم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کی عبادتیں اتنی ہیں، تمہاری عبادت کیا ہے؟ جب فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو پھر حضرت آدم کا امتحان کس سے لیا؟ جس سے آدم کی برتری فرشتوں پر ثابت ہوئی۔ وہ امتحان عبادت کا امتحان نہیں تھا، وہ رکوع و سجود کا امتحان نہیں تھا، وہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا امتحان نہیں تھا، وہ امتحان علم کا امتحان تھا۔ اور علم کے امتحان کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم ابو البشر کو فرشتوں پر فضیلت اور برتری دی اور کہا دیکھا میں نہیں کہتا تھا۔ آدم نے وہ نام، اور وہ نام کون سے تھے؟ کہا یہ نور محمد ہے، یہ نور علی ہے، یہ نور فاطمہ ہے، یہ نور حسنین کریمین ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہر امام کی زندگی میں ہر فیلڈ میں، اب چونکہ وقت نہیں ہے، اپنے نوے امام کے علم کے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہماری قوم کو علم دوست ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں، جہاں آپ جائیں، سائنس میں ہوں، میڈیکل میں ہوں، جس فیلڈ میں بھی ہوں، آپ کو ہر فیلڈ میں آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر تو بن گئے لیکن دین کے علم کا نہیں پتا، انجینئر تو بن گئے، بزنس مین تو بن گئے، اصول و فروع کا نہیں پتا، حلال و حرام کا نہیں پتا۔ نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہر فیلڈ میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کی خدمت میں آنا پڑتا ہے مشکل کشائی کے لیے۔ 8 یا 9 سال کا سن ہے امام محمد تقی جواد کا، راستے میں کھڑے ہیں اور مامون کا گزر ہوا اپنے لو لشکر کے ساتھ۔ امام نے جب لشکر دیکھا، باقی بچے بھی تھے، بچے کھیل رہے تھے، امام موجود تھے وہاں پر۔ جب بچوں نے مامون کے لشکر کو دیکھا تو بچے ڈر گئے، بھاگ گئے۔ جن کے باپ دادا بھاگتے رہے، بچوں نے بھی انہی سے سیکھ۔ بچے، امام نہیں اپنی جگہ سے ہلے، چونکہ جو علی کا بیٹا ہو، جو ڈٹ کر لڑنے والے کا بیٹا ہو، جو فاتح خیبر کا بیٹا ہو، جو بھگانے والے کا بیٹا ہو، وہ بھاگتا نہیں ہے۔ امام کھڑے رہے۔ اس نے بھی دیکھا کہ یار جب میرا قافلہ گزر رہا ہے، میرا لو لشکر، ہٹو بچوں والے، تو سب بچے ڈر کے بھاگ گئے۔ میری سواریوں کو دیکھا، یہ نہیں بھاگے۔ قریب آیا، 8 یا 9 سال کا سن ہے امام محمد تقی جواد کا۔ قریب آ کر پوچھتا ہے، دیکھیے امام کا علم دیکھیے گا، امام کی شخصیت دیکھیے گا، امام کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ جب سب بھاگ گئے مجھے دیکھ کر، میرے لشکر کو دیکھ کر، میرے پروٹوکول کو دیکھ کر، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام کا جواب سنیے گا، کیوں؟ کیونکہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ امام نے کہا بھائی دیکھو، بھاگتا وہ ہے جس نے کچھ غلط کیا ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ غلط کیا نہیں تو میں کیوں بھاگوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ راستہ اتنا تنگ نہیں ہے کہ میرے کھڑے رہنے کی وجہ سے تمہارا لشکر نہیں گزر سکے گا، تمہارا قافلہ نہیں گزر، راستہ کھلا ہے، لہذا میں کیوں بھاگوں؟ اب اس کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی کہ امام پہ اعتراض ہو سکے، گزر گیا، لیکن متاثر ہوا کہ بات تو صحیح ہے۔ 8-9 سال کا ایک بچہ ہے جس نے کمال بات کی۔ گیا وہاں پر باز کو چھوڑا، شکار کیا، باز نے سمندر سے ایک مچھلی، چھوٹی مچھلی اپنی چونچ میں لے کر آیا، اس کو دی۔ یہ واپسی پر جب گزر رہا تھا تو امام وہیں موجود تھے۔ اب دیکھیے امام، دنیا کو کیا پتا کہ امام کا علم کس مقام پر ہوتا ہے۔ امام کے سامنے آیا، کہتا ہے کہ میں جب گزرا تو میں نے آپ سے یہ کہا اور آپ نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اب یہ بتائیے ذرا میں جانوں کہ آپ کیا کچھ جانتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ وہ باز مچھلی چھوٹی سی لے کے آئے، اس نے مٹھی میں بند کی۔ اب امام چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ یہ ہے، لیکن چونکہ علی کا بیٹا ہے، جواب ایسا دینا ہے کہ قیامت تک کے لیے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ امام نے کہا اللہ نے
بعض لوگوں کو دنیاوی حکومتیں دی ہیں، بادشاہ شکار کے لیے جاتے ہیں، بعض کو چھوڑتے ہیں، بعض پرواز کرتے کرتے دور نکل جاتا ہے۔ اللہ نے سمندر میں آبی مخلوق کو پیدا کیا ہے، ان میں مچھلیاں بھی ہیں، بعض ایک مچھلی کا شکار کر کے لے آتا ہے، حکمران اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے آل محمد کا امتحان لیتا نظر آئے ہائے۔ اللہم صلی اللہ۔ امام وہ ہے جو جیسا ظاہر میں دیکھتے ہیں ویسا باطن میں دیکھتے ہیں، جیسا سامنے دیکھتے ہیں ویسا پس پردہ دیکھتے ہیں، بلکہ امام تو وہ ہیں جو صرف یہ نہیں، کتنے اماموں نے کہا جب سائل آیا نا سوال لے کر، امام نے کہا کہ صرف جواب بتاؤں یا جو سوال سوچ کے آیا ہے وہ بھی بتاؤں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ ہے کائنات کے امام، اور جو یہ کہتے نظر آئیں کہ رک جاؤ ذرا بیٹی سے پوچھ کے پھر بتاتا، ان کا مقابلہ ان سے کریں کہ جو سائل کو صرف جواب نہیں سوال بھی بتائیں۔ متاثر ہوا، اس نے ایک بہت بڑا مناظرہ رکھوا دیا، کہا کہ اب کوئی کام ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ شرمندہ ہو جائیں، کوئی ایسا کام کریں کسی بڑے مفتی، کسی بڑے عالم، کسی بڑے اسکالر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرائیں تاکہ ان کے پاس جواب نہ ہو۔ بہت بڑا اپنے دربار میں مامون نے مناظرہ کروا دیا۔ اب یہ بات سن لیں اور آج کی حد تک آپ کی زحمتیں تمام، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ شامل ہیں تو ایک باواز بلند صلوات، ایک اس سے بہتر بلند تر صلوات۔ روایت کہتی ہے 900 کرسی اس نے دربار میں لگوائی، بڑے بڑے علماء فضلاء کو بلوا لیا اور اپنے ساتھ امام کی مسند لگوائی۔ 8 یا 9 سال کا امام کا سن ہے، اور اس زمانے کا بڑا عالم، بڑا مناظر، اس زمانے کا فقیہ یحییٰ بن اقسم، بڑا نام توتی بولتا تھا، اسے بلوا لیا۔ امام سے کہا کہ اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ کروائیں گے، تو یحییٰ بن اقسم سے کہا کہ سوال کرو۔ اب امام نے کہا کہ جو چاہو، چونکہ جو علی کا بیٹا ہو، جو سلونی والے کا بیٹا ہو، اسی کو یہ حق ہے وہ جو کہے جو چاہو پوچھ لو، جو چاہو، یہ نہیں کہ صرف۔ اس نے کہا کہ 8-9 سال کا بچہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں، وضو نماز کے مسائل تو بچوں کو آتے ہیں، 8-9 سال کا بچہ حج کے مسائل کو نہیں سمجھتا، ان مسائل تو بڑی مشکل سے یحییٰ بن اقسم ایک سوال سوچ کے لے کر آیا، امام جواد کی خدمت میں رکھا، اور وہ اپنے تئیں بڑا یہ سمجھ کے کہ اس کا جواب تو انہیں نہیں آئے گا اور یہ معاذ اللہ لاجواب ہو جائیں گے، بڑی دقت سے بڑی محنت سے سوال سوچ کر آیا اور پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے، ایک شخص نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہی سمجھا تھا کہ شکار کے مسائل بڑے دقیق ہیں، انہیں کیا خبر، یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور میری واہ واہ ہو جائے گی۔ 8 یا 9 سال کا امام کا سن ہے، ایک بڑے بزرگ مفتی اور مناظر اور قاضی القضات سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ یہ بتائیے، ایک احرام میں موجود شخص نے، ایک محرم نے حالت احرام میں شکار کیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ امام مسکرائے جیسے حضرت علی اصغر مسکرائے، مسکرا کر کہا یحییٰ بن اقسم تم تو بڑے قاضی القضات ہو، پہلے سوال کرنے کا ڈھنگ تو سیکھ لو۔ تم نے بڑا سادہ سا سوال کیا کہ احرام میں ایک شخص نے شکار کیا، تم نے یہ نہیں بتایا احرام حج کا تھا یا عمرے کا، تم نے یہ نہیں بتایا احرام میں شکار کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، تم نے یہ نہیں بتایا شکار ہل میں ہوا یا حرم میں، تم نے یہ نہیں بتایا پہلا شکار تھا یا اس سے پہلے کر چکا تھا، تم نے یہ نہیں بتایا شکار کرنے کے بعد مصر رہا یا نادم ہوا، تم نے یہ نہیں بتایا شکار دن میں کیا یا رات میں کیا، اللہ اکبر، تم نے یہ نہیں بتایا شکار پرندہ تھا یا جانور تھا۔ 28 شکیں امام نے بیان کر دی اور وہ ایسے حیرت میں رہ گیا کہ جیسے اس کے پاس اسے بس زمین رستہ دے اور زمین میں دھنس جائے۔ اللہ اللہ
اللہ، امام نے کہا تجھے تو سوال کرنے کا نہیں پتا، تم نے کیا سوال کیا ہے؟ یہ شکیں ہیں۔ اور پھر امام نے بتایا ہاں اگر شکار ہل میں ہے تو ایک بکری کفارہ۔ پھر جب اس نے کہا نا کہ مامون نے، جب اس کی ہوائیاں اڑ گئیں، جب اس کے طوطے اڑ گئے قاضی القضات کے، تو مامون نے کہا کہ اچھا فرزند رسول یہ تو شرمندہ ہو گیا، اب آپ ہی مشکل کشائی کریں کیونکہ مشکل کشا کے بیٹے آپ ہیں۔ امام نے پھر کہا، ایک ایک شک کا جواب دیا، شکار ہل میں تھا تو ایک بکری، شکار حرم میں تھا تو 2 بکریاں، پورا امام نے جواب دیا۔ اب جب اس طرف سے سوال آ گیا، بس اب اس طرف سے سوال کیا جانا تھا۔ تو مامون نے کہا کہ فرزند رسول اس نے تو سوال کر لیا اور یہ تو شرمندہ ہو کے رہ گیا، اب آپ کی باری ہے، آپ اس پر کوئی سوال کریں۔ بس یہ سوال سن لیں اور آج کی حد تک انشاءاللہ اس محفل کو اختتام پذیر کریں گے۔ دعا گو بھی ہوں آپ تمام کو کہ جو ماشاءاللہ موجود رہے آخر تک، خدا آپ سب کو اس جشن کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہوں، دعائیں قبول ہوں، باب الحوائج کے صدقے۔ اب دیکھیے اتنا کچھ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ایک ایک بات اور ایک ایک ٹائٹل پر گفتگو ہو سکے۔ باب الحوائج حضرت علی اصغر کا ایک ٹائٹل ہے، یعنی ان کے دربار سے کوئی خالی واپس نہیں جاتا، جن کے جھولے سے دعائیں قبول ہوتی ہوں ان کا اپنا وسیلہ کتنا بلند ہے۔ تو مامون نے کہا کہ اچھا فرزند رسول اب آپ کوئی سوال کریں۔ تو امام نے کہا اچھا قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، اے مفتی تم یہ بتاؤ کہ ایک عورت ایک مرد پر صبح کے وقت حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت حلال ہو گئی، مغرب کے وقت حرام ہو گئی، عشاء کے وقت حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی، دن چڑھے پھر حلال ہو گئی۔ مجمع بھی ایسے ہی گھبرا گیا جیسے آپ گھبرا گئے۔ آپ نہ گھبرائیں، چونکہ ہم گھبرانے والے کو ماننے والے نہیں۔ ابھی امام جواب دیں گے، ایک درود بھیجیے محمد والے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ سوال کہاں سے آیا؟ ایک عورت ایک ہی مرد پہ اتنی بار حرام ہوئی، اتنی بار حلال ہوئی کہ صبح کے وقت حرام تھی، دن چڑھے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کو حلال ہو گئی، مغرب کو حرام ہو گئی، عشاء کو حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہو گئی۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میں نے تو یہ آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھا، مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ لولا والے تھے، مولا والے نہیں تھے۔ اللہ اللہ فرزند رسول آپ بھی رہنمائی کریں، آپ بھی مشکل کشائی کریں، آپ ہی بتائیں کہ وہ کیا معمہ تھا، وہ کیا عورت اور کون سی عورت تھی کہ جو ایک ہی مرد پہ اتنی دفعہ حرام ہوئی، اتنی دفعہ حلال ہوئی۔ کہا دیکھو وہ عورت کسی کی کنیز تھی جو ایک غیر مرد کے لیے نامحرم تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ نامحرم اور محرم فقہ کا مسئلہ ہے، امریکہ والوں کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ یہ محرم اور نامحرم والا دیکھیے ہر عضو کا گناہ ہے اور ہر عضو نے بروز قیامت گواہی دینی ہے۔ عورت کو اگر پردہ کرنے کا کہا گیا ہے تو مرد کو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کا کہا گیا ہے۔ صرف یہ نہ کریں کہ پردہ عورت کے لیے ہے، مرد کا پردہ یہ ہے نگاہیں نیچی رکھے، عورت کا پردہ یہ ہے کہ حجاب میں رہے۔ اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اتنا بڑا جہاد ہے حجاب میں مستور خاتون کا، اتنا بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے ہو سکتا ہے خدا اسی ایک عمل پر بخش دے اور جنت دے دے، کیونکہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے ہر عبادت آسان ہو لیکن حجاب میں رہنا جتنا مشکل ہے شاید کسی اور زمانے میں اتنا مشکل نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں۔ بہرحال امام نے کہا وہ کسی کی کنیز تھی، نامحرم کے لیے حرام تھی، اس نے خرید لی اب حلال ہو گئی، ظہر کو آزاد کر دی حرام ہو گئی، عصر کے وقت اس سے نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت طلاق دے دی طلاق رجعی حرام ہو گئی، عشاء کے وقت رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو زہار کر دیا پھر حرام ہو گئی۔ یہ فقہ کی کتابوں میں دیکھیے کہ زہار کسے کہتے ہیں؟ آدھی رات کو، میں ذرا پھر ریپیٹ کر دوں، کسی کی کنیز تھی صبح کے وقت حرام تھی،
امام نے کہا کہ خرید لی کسی نے، اس کی کنیز کو خرید لیا، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت نکاح کر دیا، حلال ہو گئی۔ عصر کے وقت طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے زہار کر دیا، حرام ہو گئی۔ پھر زہار کا کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ یعنی ایک عورت ایک ہی مرد پر اتنی دفعہ حلال و حرام ہوتی رہی۔ امام نے بتایا کب حرام تھی کب حلال تھی، چونکہ جو محمد کے گھرانے کا فرد ہو وہی بتا سکتا ہے حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ علم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے علی والوں کو، عمل کے میدان میں آگے ہونا چاہیے علی والوں کو، کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ دیکھ کے مکتب بتانا نہ پڑے، بلانا نہ پڑے۔ جب مولا سے کہا گیا کہ مولا میں جا رہا ہوں کسی دوسرے شہر، کیسے تبلیغ کروں؟ کہا خاموش رہنا، خاموش رہنا، کردار کی تبلیغ۔ آج کے پورے اس جشن کا نتیجہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ آج سے یہاں سے اٹھ کر جائیں، علی و محمد کے صدقے میں، علی الاصغر محمد تقی جواد کے صدقے میں آپ کی دعائیں تو قبول ہیں انشاءاللہ، گناہ معاف ہیں، حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی، زندگی انشاءاللہ نورانی ہوگی، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ لیکن عہد کر کے اٹھیں میں علی اصغر کا ماننے والا ہوں، میں امام جواد کا ماننے والا ہوں۔ آج سے میری زندگی سے، میرے اعضاء سے، میری شخصیت سے میں بولوں تو اہل بیت کی مودت چھلکے، میں چلوں تو اہل بیت کا شیعہ نظر آنا چاہیے، صرف زبان کی حد تک شیعہ نہ ہو۔ آخری جملہ اور ضامت تمام، یہ نہ ہو کہ ہم یہ کہتے نظر آئیں یا علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں، کیونکہ یہ ون سائیڈڈ محبت ہے۔ مزہ تب ہے مولا علی کہیں ہاں تو میرا ہے، مزہ تب ہے حضرت علی اصغر کہیں ہاں تو میرا ہے، مزہ تب ہے امام جواد کہیں ہاں تو میرا ہے۔ تو خدایا ہماری اس محفل کو قبول فرما، جشن کو قبول فرما، ہماری ذات میں، ہماری شخصیت میں کردار علی اصغر کی جھلک نظر آئے، کردار امام محمد تقی جواد کا عکس نظر آئے۔ محبت اہل بیت کو اور زیادہ کر، ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت جاری و ساری رہے، ہمارے نوجوانوں کو سیرت امام جواد عطا کر، ہمارے بچوں کو سیرت حضرت علی اصغر عطا کر۔ باب الحوائج کے صدقے میں جو بیمار شفا یاب ہو جائے، جو مقروض ہیں قرض ادا ہو جائے، جو تنگ دست ہیں رزق حلال عطا ہو جائے، جو پریشان حال ہیں باب الحوائج کے صدقے میں خدایا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور خاص کر کے جو امیگریشن کے مسائل ہیں، جو آج کل کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، خدایا سب کی مشکلیں آسان ہیں۔ ادارے جعفریہ کی رونقوں کو دوبالا فرما، اس کے خدمت گزاران، والنٹیئرز، ڈونرز، بچے، بزرگ، خرد شرکت کنندگان، پڑھنے سننے والے، سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما، ہماری کمیونٹی پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ امام زمانہ کی کچہری میں ذکر علی اصغر ہو رہا ہو، ذکر امام جواد ہو رہا ہو، اور ہم سب نعرے حیدری لگا رہے ہو اپنے اس جشن کا خطاب۔ یا علی، یہ جشن آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔